بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو اس کی تعبیر سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کریں، شیطان انہیں بہکا نہ دے۔ اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرے یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی لاش پر نظر پڑ جائے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنویں میں ڈالنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا۔ اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہم 10 طاقتور جوان کے اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہود اور روبیل سے کہا، دیکھو تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی گئے، جب تک والد نظر آتے رہے۔ انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا، کبھی ایک بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا کندھے پہ بٹھا لیتا، یہاں تک کہ والد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیوں تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ان کے دل تو پتھر کے ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر انہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی آپ تو کچھ خیال کریں، ابا جان سے آپ نے کیا وعدے کیے تھے؟ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا تو اب تو اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے؟ اگر تو نے ہمارے راستے میں رورا اٹکایا تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا، تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایسا کرو، اسے کسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔
اس جنگل میں ایک ویران کنواں موجود ہے، اسے اس میں گرا دو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے سنبھال لیں۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام دیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد دلاؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کنویں میں ہلاک نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، آپ کو کنویں سے نکال لیا جائے گا، بھائی مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو ان کا سلوک یاد دلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روٹے پیٹتے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے ان کا یہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گھر ڈالی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خون میں لتھڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پھاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ اس کرتے کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور عقل مند تھا کہ اس نے میرے بیٹے کے کرتے پر ایک دانت بھی نہ مارا، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دراصل آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا اور اطمینان تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں، اور بھیڑیے والی کہانی من گھڑت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلا دیا ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں۔ ادھر کنویں کا حال سنیے۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مارے خوف کے مر جائے گا، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 2 آدمیوں کو پانی نکالنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود تھا۔ مارے حیرت کے ان میں سے ایک چلا اٹھا، واہ، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کی بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت تو آج تک اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا اور باقی نصف حصہ ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا ہے۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کرو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والے نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا۔
البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھی بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخرکار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر نے اس سے کہا، دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دوگنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ اس کا آگے کا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریے۔ جزاک اللہ۔